شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قبل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات بیان کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بات آپ کے ہوش گزار کروں، خالق مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بندے کی کسی نیکی کو، کسی عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کی جزا اس کو ملتی ہی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے، اللہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس نے مانگا، اسے عطا ہو گیا اور اسے پتہ بھی چل گیا کہ میری دعا جو تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دعا تو قبول ہوئی، لیکن اس کو پتہ نہ چلا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو عطا کر دیا، تھوڑا سا لیٹ کیا یا بعد میں کیا، یا اس کی صورت میں کوئی اور چیز اسے عطا کر دی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ بہتر ہے یا نہیں ہے انسان کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے کسی اور صورت میں، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کو اس کے بدلے، اس دعا کے بدلے آخرت میں نیکیوں کی صورت میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے روز انسان کو اس کی دعائیں نیکیوں کی صورت میں ملیں گی نا، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا نے میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج نیکیاں بن کے مل جاتی۔ تو اللہ کبھی کسی کی نیکی کو، دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ نیکی کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو صلہ یہ ہے کہ جنت ملے گی، اس کے اچھے اعمال پر اس کو ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، جنت ملے گی۔ اب جو کافر ہے اس کو تو جنت نہیں ملے گی، کافر تو جنت میں جانے والا نہیں، لیکن دنیا میں تو کافر بھی بڑے اچھے عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ رفاع عامہ کا بڑا کام کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کی مدد کرنا بڑا ثواب کا عمل ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ رستے میں پانی کا
تب کنواں بنتا تھا، آج نلکا لگا دینا، ٹوبل لگا دینا ثواب کا کام ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ رستے صحیح بنانا، لوگوں کے لیے رستے ہموار کرنا، تکالیف کو دور کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ تو حضور اسے کیا ملے گا؟ کیا اللہ اس کو محروم کر دے گا؟ تو محبوب کائنات نے فرمایا اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو فرمایا حضور اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ اس کے عمل کا بدلہ اسے دنیا میں ہی عطا کر دے گا، لیکن محروم نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں، ہم جائزہ لیں، ہمیں کفار زیادہ امیر نظر آتے ہیں، عیسائی زیادہ امیر نظر آتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں ہمیں یہ لگتا ہے بڑے پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، بڑے امیر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے اچھے عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں دیے جا رہا ہے، اور ہمارے اچھے عمل کا جو بدلہ ہے اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا دیتا ہے، ان کو بدلہ مل رہا ہے دنیا کی صورت میں، اور ہمیں جنت کی صورت میں انشاءاللہ بدلہ ملے گا۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے ساتھ جنت ملے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کبھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مومن مسلمان ہو تب بھی، وہ غیر مسلم ہو تب بھی، کافر ہو تب بھی، منافق ہو تب بھی، جو اچھا عمل کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، ایمان کی صورت میں آخرت میں ملے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اسے دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنایا۔ اس صحابی نے کہا کہ عبد الرحمن تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، تو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کر لے تو تم اس سے نکاح کر لینا، گھر بسا لینا۔ میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم اپنا کاروبار چلاؤ، دنیا بنا لینا۔ واہ سبحان اللہ، صحابہ کی محبت کیسی تھی۔ آج دنیا میں تو کوئی سگے بھائی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کوشش ہوتی ہے حق مار لیا جائے، جیسے ہو سکتا ہے بہن کا حق مارو، بھائی کا حق مارو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مکے میں بھی رہتے ہوئے بہت بڑے تاجر تھے، کہنے لگے بھائی آپ کی اس دعوت کا، اس محبت کا شکریہ، مجھے آپ کی بیوی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے باغ کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے بس منڈی کا رستہ دکھائیے، میں کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا، اللہ برکت دے گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت دی تھی کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی۔ مطلب کہ جو بھی کاروبار کرتا اللہ برکت دیتا۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور تو کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے، میں اپنے کاروبار میں نہ کبھی کسی کو ادھار دیتا ہوں نہ ادھار لیتا ہوں، نقد کاروبار کرتا ہوں۔ آج بھی اگر آپ جائزہ لیں تو جو لوگ ادھار کاروبار نہیں کرتے، بزنس میں ادھار نہیں کرتے، ان کا بزنس زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جو ادھار سامان لیتے ہیں ادھار دے دیتے ہیں، جن سے لینا ہوتا ہے وہ دے نہیں رہے ہوتے، جن کو دینا ہوتا ہے وہ سر پہ سوار ہوتے ہیں اور پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نہ ادھار سامان دیتا ہوں نہ لیتا ہوں، نقد کاروبار کرتا ہوں، اور اللہ نے اتنی برکت دی، کاروبار میں اتنی برکت دی۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس پہ طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، طرح طرح کے پھل پڑے ہیں، بڑی نعمتیں پڑی ہیں۔ ہے صحابہ کی فکر اور سوچ دیکھیے گا،
اپنے سامنے یوں نعمتوں کا انبار لگا، نعمتوں کا ڈھیر لگا، دیکھ کر کے رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ پاس جو خود خادم کھڑا تھا وہ کہنے لگا کہ عبد الرحمن کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ جو غیر مسلم انسان ہوتا ہے اسے دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتا ہے، میں اپنے سامنے اتنی نعمتیں دیکھ کر کے اس لیے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دنیا میں دے دیا ہو، آخرت کے لیے کچھ رکھا ہی نہ ہو۔ یہ فکر تھی صحابہ کی۔ باہر وہ تو صحابہ اکرام کو اللہ نے انعام دیا، دنیا اور آخرت کا انعام، کہ جنہیں دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے سجائے اور کہا انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کبھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ انسان کوئی بھی ہو اس کے عمل کا صلہ اس کو ملتا ہے، وہ دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات، غربت افلاسی سے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں سے 70,000 سال پہلے ہی جنت چلے جائیں گے۔ امیر کھڑے حساب دے رہے ہوں گے، اپنا لائن میں لگے ہیں، حساب دے رہے ہیں، غریب پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں لے جائے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب مریں تو کلمہ طیبہ عطا ہو، ایمان کی حالت میں مریں، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا ہوں، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ خالق کائنات نے فرمایا جو ایمان والا ہوگا، وعمل الصالحات اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ فرمایا اللہ اس نیکی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار۔ جسے قرآن سے محبت ہے وہ تو چپ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے قرآن سے الحمدللہ محبت ہے اور میں قرآن پڑھتا ہوں، اور آپ کو محبت ہے نا سب کو، اور اس کا جو اظہار ہے وہ یہ ہو کہ قرآن سن کر کے سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک لہم، ایسے ہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، جنات عدن، میں انہیں جنت عدن عطا کروں گا، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، جس کے نیچے نہروں کو اللہ نے چلایا ہوا ہے۔ فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ جنتی جو لوگ ہوں گے ان کو میں سونے کے کنگن پہناؤں گا۔
سونے کے کنگن پہنے ہوں گے، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے گا۔ فرمایا اللہ انہیں ریشمی سبز لباس پہنائے گا، اور وہ جنت کے اندر تکیے لگا کر کے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ فرمایا اللہ ایسے ہی بہترین اجر دیتا ہے، ایسے ہی صلہ دیتا ہے۔ میں پچھلے جمعے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جس چیز سے روکا ہے نا، جنت میں وہی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ پچھلے جمعے میں تھے وہ جانتے ہیں، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں جس چیز سے منع کیا ہے نا، جنت میں وہی دینے کا انعام دیا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مرد پر سونا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، تانبا نہیں پہن سکتا، لوہے کا زیور نہیں پہن سکتا، پیتل نہیں پہن سکتا، صرف چاندی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی صرف 4.5 ماشے، 4.5 ماشے، یعنی کہ وہ انگوٹھی بنا لے 4.5 ماشے کی، صرف اس سے زیادہ چاندی کی اجازت بھی نہیں ہے، لوہے کی اجازت بھی نہیں ہے، تانبے کی اجازت بھی نہیں ہے، پیتل کی اجازت بھی نہیں ہے، اور سونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضور نے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں لوگ سونے کی چینیں بنا کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سونے کی انگوٹھی بنا کر کے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آ کر کے انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے نبی نے دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے منہ پھیر لیا، وہ اٹھ کر کے آیا دوسری طرف سے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے نبی نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ اٹھ کر کے اس طرف آیا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا نے منہ پھیر لیا۔ وہ کہنے لگا حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا تو نے سونا پہنا ہوا ہے، سونا مرد کو حرام ہے، تو نے سونا پہنا ہے، میں تیری طرف کیسے دیکھ لوں؟ صحابی نے اسی وقت اپنی انگوٹھی کو اتارا اور اتار کر کے دور پھینک دیا۔ باقی صحابہ نے کہا پھینکا کیوں ہے، اتار لیتا، بیوی کو دے دیتا، اپنی بچی کو دے دیتا، اور اس کو بیچ کر کے کاروبار میں ڈال لیتا، اس کو پھینکا کیوں ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا لوگوں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ صحابی نے بولا جو چیز حضور کو پسند نہ ہو، جو چیز حضور کو ناراض کرے، اس چیز کو میں اپنے پاس رکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پاس کیوں رکھوں؟ اس نے میرے نبی کو ناراض کیا ہے۔ لوگوں وہ دنیا میں جس نے سونا استعمال کیا وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، میرا نبی پسند نہیں کرتا۔ آج اگر ہم پہن لیں، مجھے ایمان سے بتاؤ کہ حضور ہمیں آج پسند کریں گے؟ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا میں اللہ کریم نے سونا منع کر دیا، لیکن عالم کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا فیہا من اساور من ذہب، جب جنت میں آئے گا میں سونے کے کنگن پہناؤں گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں نہ پہنو، جنت میں ملے گا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اللہ کریم نے فرمایا جنت میں ان کو ریشمی لباس ملے گا، ریشمی لباس۔ اور دنیا میں مرد کو ریشمی لباس بھی منع ہے، وہ ریشم نہیں پہن سکتا، دنیا میں ریشمی لباس استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں اس کو ریشمی لباس ملے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، خالق کائنات نے فرمایا نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو ایسے ہی بہترین صلہ دیتا ہے جب وہ اچھے عمل کرتا ہے، جب وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ یوں ہی اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ لوگوں، اللہ کریم نے اپنے جنتی بندوں کو جنت میں 13 انعام دینے ہیں۔ کتنے؟ 13۔ ذرا گنتی کرنا، ہو سکتا ہے میں نے غلط گنے ہوں، میں بتاتا ہوں اب گنتی کرنا، کیونکہ توجہ بھی رہے گی، بات سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا انعام وہ ہیں جو دنیا میں انسان اس کی بڑی خواہش کرتا ہے۔ پہلا انعام آقا نے فرمایا جنت میں جنتی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہم سب کو حسن بڑا پسند ہے نا، ہم خوبصورت ہونا پسند کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ فرمایا پہلا انعام جنت میں جنتی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسرا انعام فرمایا وہاں پہ سب کا دل ایک ہی ہوگا، کسی کے دل میں کسی کے بارے اختلاف نہیں ہوگا، ایک ہی دل کے مالک ہوں گے سارے، اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو کسی کے پاس کوٹھی بڑی ہو نا تو ہم کہتے ہو ایک کو کیوں ہوئی، میرے کو ہونی چاہیے تھی۔ گاڑی بڑی ہو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ دل مختلف ہے نا، لیکن فرمایا جنت میں ایک ہی دل ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ اور بغض نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ 2 بیویاں عطا کرے گا، 2 بیویاں عطا کرے گا، اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا۔ فرمایا اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا اور ہڈی بھی نظر آ رہی ہوگی۔ بیویاں کتنی؟ بولا تو صحیح۔ تو دنیا میں بھی ہر کسی کی خواہش تو ہوتی ہے نا، کوئی کسی نے 10 سے تو پاوے نہ 10 سے ہیں، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، ہاں بھئی تجھی شادی کے بارے کی خیال ہے، کہتا جی اللہ موقع دے گا تو کاری لمانگے ہیں۔ خواہش تو سب کو ہی ہوتی ہے دنیا میں، بات کوئی نہیں آتا، وہ الگ بات ہے بیگم سے ڈر کے کوئی چپ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن خواہش تو سب کو ہی ہوتی ہے کہ 2 بیویاں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا جنت میں 2 بھی، میرے نبی نے فرمایا جنت میں حسین و جمیل 2 بیویاں ہوں گی۔ چوتھا انعام فرمایا جنت میں انسان کو اتنی فرصت ہوگی وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا۔ ہمارا دل کرتا ہے ہم اللہ کو یاد کرتے رہے، لیکن مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ نہیں کر پاتے۔ ہمارے جنت میں انسان اللہ کی تسبیح ہی کرتا رہے گا، اللہ کو یاد ہی کرتا رہے گا۔ 5واں انعام فرمایا جنتی جنت میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ تندرست رہے گا۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کبھی بیمار نہ ہو، فرمایا جنت میں تو تم ایسے ہی ہوگے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ تندرست ہوگے۔ 6واں انعام اللہ کریم نے کیا دیا؟ فرمایا میرے محبوب نے جنت میں انسان کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، پخانہ بھی نہیں آئے گا، جسم پاک اور صاف ہوگا، پیشاب اور پخانہ نہیں آئے گا۔ میں تو اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، جو لوگ تکبر اور فخر کرتے ہیں نا دنیا میں، انہیں ایک اکثر بات کرتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں جواب دینا۔ کسی انسان کو ہاتھ میں شاپر دیا جائے اور اس شاپر میں پیشاب اور پخانہ اور گوبر ہو اور اسے کہا جائے ہاتھ میں پکڑ کر کے ذرا گلی سے گزر، مجھے ایمان سے بتاؤ وہ اس پیشاب اور پخانے کو ہاتھ میں پکڑ کر کے فخر کرے گا؟ تکبر کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، اسے پتہ ہے میں تو گندگی اٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ تو ہم میں کون سا انسان ایسا ہے جو ہر وقت اپنے پیٹ میں گوبر اور پیشاب نہیں رکھتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت میرا پیٹ جو ہے وہ گوبر اور پیشاب سے خالی ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم ہر وقت اپنے پیٹ میں گوبر اور پیشاب رکھتے ہیں، تو پھر فخر کس چیز کا کرتے ہیں؟ تکبر کس چیز کا کرتے ہیں؟ ہم تو گندگی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔
اللہ ہمیں فخر سے محفوظ فرمائے۔ کتنے انعام ہوئے؟ 6۔ فرمایا چھٹا انعام یہ ہے اس کو پیشاب نہیں آئے گا، گوبر نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ اللہ کریم نے اس کے جسم کو پاک کر دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور اگر پیشاب اور پخانہ نہیں آئے گا تو جو وہ خوراک کھا رہا ہے وہ کدھر چلی جائے گی؟ میرے محبوب نے فرمایا اس انسان کو ڈکار آئے گا، خوشبودار ڈکار آئے گا، ڈکار کے ساتھ سارا ہضم ہو جائے گا۔ اب دنیا میں ڈکار آئے تو اکثر بدبو آتی ہے، ڈکار آئے تو عجیب سی حالت ہوتی ہے، دنیا میں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، لیکن جنت میں فرمایا جب ڈکار آئے گا تو خوشبودار ہوگا، اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 7واں انعام میرے محبوب نے فرمایا جنت میں جنتی کی کبھی بھی ناک نہیں بہے گی، ناک نہیں کبھی آئے گی۔ زکام لگا ہو تو برا حال ہو جاتا ہے، بندے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، اس کے ہوش ہی اڑے ہوتے ہیں جب اس کو زکام لگا ہو۔ فرمایا جنت میں اس کو زکام نہیں لگے گا، اس کی ناک نہیں بہے گی۔ 8واں انعام میرے محبوب نے فرمایا جنت میں جنتی تھوکے نہیں پھینکے گا، تھوکے گا نہیں، تھوک سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، فرمایا جنتی تھوکے گا بھی نہیں۔ فرمایا 9واں انعام یہ ہے جنتی کے جس برتن میں وہ کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ دنیا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا مومن کے لیے جائز بولو نہیں ہے، سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے میرے نبی نے منع کیا ہے۔ فرمایا دنیا میں تو نہیں کھا سکتا پی سکتا، لیکن جنت میں اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو 10واں انعام کیا میرے محبوب نے فرمایا جنت میں جنتیوں کی بال کنگھی کرنے والی جو کنگھی ہے وہ سونے کی ہوگی، سونے کی کنگھی سے وہ بال کنگھی کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ملاؤں، نبی کنگھیاں ہوں گی، مطلب یہ سر کے بال تو ہوں گے اور جسم کا کوئی بال نہیں ہوگا۔ وہ بال جس کو صاف کرنا ضروری ہے، غیر ضروری بال وہ انسان کے جسم پر نہیں ہوں گے، اللہ نے اس سے بھی پاک کیا ہوا ہے۔ اور فرمایا جنت کے اندر انسان کو پسینہ تو آئے گا، پسینہ تو آئے گا، لیکن اس کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بھی خوشبودار ہوگا، بدبو اور نفرت والا پسینہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا 12واں جو انعام ہے فرمایا انسان کا قد 60 ہاتھ ہوگا، لمبے قد سب کو پسند ہیں، فرمایا جنت میں 60 ہاتھ قد ہوگا انسان کا۔ اور 13واں انعام فرمایا جنتیوں کے گھروں میں انگیٹھیاں ہوں گی، انگیٹھیوں میں آگ جل رہی ہوگی، اور وہ جو آگ ہے اس میں لکڑی نہیں ہوگی بلکہ اس انگیٹھی میں عود جل رہا ہوگا۔ جب وہ جل رہا ہوگا اس جنتی کے پورے محل کو خوشبو سے معطر کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 13 ہو گئے، 13 انعام جنتی کو ملنے ہیں۔ یہ تو ایک حدیث کے اندر 13 انعام بیان ہوئے ہیں، باقی انعام تو اللہ اکبر۔ میں مطالعہ کر رہا تھا تو سوچ رہا تھا کون سی حدیث چھوڑوں اور کون سی سناؤں، وقت تو اتنا نہیں ہوتا نا، 35 منٹ تو ہو گئے، وقت اتنا نہیں ہوتا۔ سوچ رہا تھا مختصر وقت میں کتنا بیان کروں، جو بھی حدیث مطالعہ میں آتی دل کرتا ہے یہ بھی بیان کروں، یہ بھی بیان کروں، چھوڑنے کو دل کر ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا چلو بیان کرتے جائیں گے، وقت نے جتنا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، ان فی الجنت شجرہ، ایک درخت ہے، اور اتنا بڑا وہ درخت ہے کہ اس کے سائے میں اگر ایک گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھے اور تیز گھوڑا دوڑانا شروع کر دے، فرمایا 100 عام ما یقطعها، 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، درخت کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔
سبحان اللہ. اور جو آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں وہ درخت لگ جاتا ہے. اتنا بڑا درخت کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اور سایہ ختم نہ ہو، تو سبحان اللہ کہنے سے وہ درخت لگتا ہے. اب آپ یہ نہ کہنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ لیے، ایک ہی درخت بڑا ہے، 80 بڑے کی کرنے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. جتنی لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، جتنی حاصل کر سکتے ہو کر لو. جتنی بار سبحان اللہ کہتے جاؤ گے اللہ درخت لگاتا جائے گا. اور یقین کر لو اگر درخت ہمارے نام کا لگا ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ درخت ہمارے نام کا لگا ہو اور سائے میں کوئی اور بیٹھے. ہمارا درخت اور انشاءاللہ ہم ہی جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ اکبر عرض کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اتنا بڑا درخت ہے 100 سال تک اس کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ درخت کیسے ہیں توجہ کرنا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت سلمان فارسی جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت کی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے اپنی بات کو کنٹینیو رکھا، جاری رکھا. اللہ اکبر. اس طرح فرمایا، اپنے ہاتھ میں لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا. حدیث میں آتا وہ اتنی چھوٹی لکڑی کا ٹکڑا تھا، اس طرح یوں انگلیوں میں رکھا تو وہ انگلیوں کے اندر ہی چھپ گیا. اتنی چھوٹی لکڑی کا وہ ٹکڑا تھا. حضرت سلمان نے فرمایا، جری جنت کے اندر تو لکڑی کا اتنا ٹکڑا بھی نہیں دیکھے گا. حضرت جریر نے فرمایا، سلمان اگر جنت کے اندر لکڑی نہیں ہوگی تو وہ درخت کیسے ہوں گے؟ درخت کس چیز کے بنے ہوں گے؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جریر، جنت کے جو درخت ہیں اللہ نے لکڑی کے نہیں بلکہ موتیوں اور سونے کے بنائے ہوئے ہیں. وہ موتیوں اور سونے کے درخت ہیں، وہ لکڑی کے درخت نہیں ہے. سبحان اللہ. لوگوں، دنیا کے اندر انسان کی خواہش ہے، انسان کا دل کرتا ہے میں مختلف قسم کا لباس پہنوں، میں طرح طرح کا لباس پہنوں، میں اعلیٰ لباس پہنوں. جنت کے اندر بھی میرے نبی نے فرمایا انسان کا لباس گندا نہیں ہوگا، وہ سیدھا نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا. جب اس کا دل کرے گا یہ لباس پہن کر کے اک گیا ہوں، میرا لباس تبدیل ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا وہ ایک لکڑی کے تنے کے پاس کھڑا ہوگا، تنا کھل جائے گا اور ایک ہی وقت میں 70 قسم کا لباس اس کے سامنے آ جائے گا. سبحان اللہ. 70 قسم کا لباس کہ جو دل کرتا ہے پہن لے، جسے دل کرتا ہے استعمال کر لے. اور فرمایا جو لباس ایک بار وہ دیکھ لے گا دوبارہ وہ نہیں آئے گا. اس کا جب دل کرے گا لباس تبدیل کرنے کو، تنا پھٹے گا، 70 قسم کا لباس سامنے ہوگا. سبحان اللہ. اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے انسان کا جو دل کرے گا کہ میں یہ چیز کھاؤں، یہ چیز استعمال کروں، اسے محنت کرنا نہیں پڑے گی بلکہ اس کے سامنے آ جائے گی. آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے انسان کا دل کر رہا ہے وہ درخت کی ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہے، وہ والا میں نے پھل کھانے. ابھی اس کا دل کیا، اس کو کوشش کرنی نہیں پڑی، اس کو تکلیف کرنی نہیں پڑی. ابھی دل میں خیال آیا، وہ ٹہنی اس کے سامنے آ گئی. آقا نے فرمایا اب وہ کھڑا ہے، ٹہنی اس کے سامنے، بیٹھ گیا، ٹہنی نیچے ہو گئی. اب وہ لیٹ گیا، ٹہنی اس کے پاس ہے. پھر کھڑا ہو گیا، پھر ٹہنی اس کے پاس ہے. واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، آقا کریم، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل کر رہا ہے وہ پرندے اڑ رہے ہیں، وہ جو پرندہ ہے نا وہ کھانا چاہیے، وہ بنا ہوا آنا چاہیے. آقا نے فرمایا آگ پر نہیں، دھوئیں پر نہیں، ابھی وہ اڑ رہے. دل میں خیال آیا میں یہ والا پرندہ کھاؤں، اسی وقت بنا ہوا سامنے آ گیا، بنا ہوا سامنے آ گیا.
اب اس کا جتنا دل کر رہا ہے وہ کھا رہا ہے، جتنا دل کیا کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے۔ جب کھاتے کھاتے اس کا من بھر گیا نا، من بھر گیا کہ اب بس یار اور نہیں کھانا، بڑی ہو گئی۔ فرمایا جیسے ہی اس کا من بھرا وہ پرندہ دوبارہ پرندہ بن کر کے اڑ گیا، وہ ہڈیاں جڑی، ماس چڑھا، گوشت بنا، پرندہ بنا اور اڑ گیا۔ انسان کا جو دل کر رہا ہے اس کے سامنے آ رہا ہے، میں قربان جاؤں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا مومنوں کے لیے بشارت ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کریم نے ان کے لیے رزق تیار کیا ہے، ان کے لیے پاک بیویاں تیار کی ہیں۔ جب ان کو رزق ملے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں کھاتے رہے ہیں، یہ تو اسی طرح کے کیلے، یہ تو اسی طرح کے سیب، یہ تو اسی طرح کے آم، یہ اسی طرح کے انگور۔ آقا کائنات نے فرمایا ایسی کوئی نعمت نہیں ہوگی جو انسان نے دنیا میں کھائی ہوگی اور جنت میں نظر نہ آئے۔ دنیا کی ہر نعمت اس کو جنت میں نظر آئے گی۔ فرمایا وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں کھاتے رہے، یہاں بھی وہ مل گئے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا جب وہ کھائیں گے شکل تو ان کی دنیا جیسی ہوگی لیکن ذائقہ بہت اعلیٰ ہوگا، بڑا اعلیٰ ذائقہ ہوگا۔ اور یہ جنت ملتی کیسے ہے، حاصل کیسے ہوگی؟ سوئے رہنے سے تو نہیں نہ ملنی۔ قرآن پاک میں خالق کائنات نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ خالق نے فرمایا جنت ایسے مل جائے گی، ایسے مل جائے گی، گمان کی ایسے مل جائے گی۔ فرمایا پچھلی قوموں کی طرف ذرا دیکھو نا، نظر دہراؤ، یہ جنت دینے کے لیے ہم نے ان کو آزمایا، اتنا آزمایا، کبھی زلزلے، کبھی تکلیفیں، کبھی پریشانیاں، اتنا آزمایا کہ حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگ گئے والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی کہنے لگ گئے متی نصر اللہ، بتا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہمیں صبر کرنا تمہارا کام ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کوشش تو کرنا پڑتی ہے جنت لینے کے لیے۔ پھر میں یوں کہوں اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا، یہ تو کرنا پڑے گا نا۔ ہولی سبحان اللہ بولے، مشکل کام ہے مسجد آنا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھے، بولو بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا۔ چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے۔ چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، گنڈ کھول دے۔ کھیس تے لے کے تے منہ نہ لکا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ رب نے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی۔
رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے نال موتیاں دی سیج سجائی امب سیب کیلے ہن رج رج کھا امب سیب کیلے ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھے بندہ رب دار اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دار 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 اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھے تیرے لئے جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیئے میرا نالے چاندی دے گلاس تیرے لئے جنت لئے ریشمی لباس دودھ دیئے میرا نالے چاندی دے گلاس پاک صاف نورا تیرا تک دیاں راہ پاک صاف نورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دار اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دار 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 اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دار خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اللہ کریم نے اس میں ازواج مطہرہ دی ہیں پاک بیویاں دی ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرمایا اس میں ہمیشہ رہے گا اس میں سے کبھی نہیں نکلے گا توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے حضور علیہ السلام نا جنت کی تعریف کر رہے تھے ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا گاؤں کا رہنے والا آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر ایک جنتی کہے گا اللہ سے جنتی سوال کرے گا وہ کہے گا اللہ میرا دل کرتا ہے میں یہاں کھیتی باڑی کروں ہل چلاؤں کھیتی باڑی کروں اللہ کریم فرمائے گا کہ جنتی کیا تجھے ساری نعمتیں دینی دی پھل اناج ہر چیز جو تو چاہتا ہے کیا تجھے ملی نہیں ہے پھر کھیتی باڑی کیوں کرنا چاہتا ہے کہتا ہے اللہ بس دل کر رہا ہے میرا دل کرتا ہے میں کھیتی باڑی کروں میں ہل چلاؤں اللہ کریم فرمائے گا اچھا چل تیرا دل کرتا ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے جنت میں جس کا جو دل کرے گا اس کو وہ ملے گا مایوس نہیں کیا جائے گا اگر تیرا کھیتی باڑی کرنے کو دل کرتا ہے چل کھیتی باڑی کر لے اللہ کریم نے اس کو بیج دیے اس نے زمین میں بیج بوئے اسی وقت سبزہ اگ گیا اسی وقت سبزہ بن گیا پھر خود ہی کٹائی ہو گئی کٹائی ہونے کے بعد یوں ڈھیر لگ گیا پہاڑ بن گیا اللہ اکبر اللہ پہاڑ بنا اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے تیرا دل کرتا تھا کھیتی باڑی کرنے کو لے تو نے کر لی تیرا دل بھر گیا فرمایا اے آدم کی اولاد تیرے حوث والے دل کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہاں اللہ فرمائے گا تیرے حوث والے دل کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی وہ جو دیہاتی بیٹھا ہوا تھا نا دیہاتی حضور کی بارگاہ میں بات سن کے کہنے لگا حضور وہ تو نا کوئی قریشی ہوگا جو ایسے کہے گا کوئی انصاری ہوگا جو ایسے کہے گا کھیتی باڑی ان کا پیشہ ہے ہمارا تو ہے ہی نہیں ہم نہیں کہیں گے یہ تو قریشی یا انصاری کہے گا اللہ کھیتی باڑی کرنی ہے ہم تو کھیتی باڑی کرتے نہیں واہ سبحان اللہ یہ بات سن کر کے حضور مسکرانے لگ گئے ہنسنے لگ گئے سبحان اللہ آپ بھی ہنسو سنت پوری ہو جائے گی حضور ہنسنے لگ گئے مسکرانے لگ گئے صحابہ فرماتے ہیں آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگے سبحان اللہ اللہ اکبر لوگو جنت میں جو چیز انسان طلب کرے گا اللہ سے جو مانگے گا جو خواہش کرے گا جس چیز کو اس کا دل کرے گا اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرے گا اپنے بندے کو عطا فرما دے گا
اللہ اکبر. جنت کے 7 درجے ہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 7 درجے جنت کے، اور سب سے اونچا مقام جنت الفردوس ہے. اچھا ایک اور چیز سمجھو، جہنم کے بھی 7 گڑھے ہیں، اور جہنم کے گڑھے ایسے ہیں کہ یہ اوپر والا گڑھا، یہ اس کے بالکل نیچے گڑھا، پھر نیچے گڑھا، پھر نیچے گڑھا، پھر نیچے گڑھا. 7 گڑھے ہیں. جنت کے 7 درجے ہیں، اور وہ درجے کیسے ہیں؟ اوپر نیچے نہیں جیسے جہنم کے گڑھے ہیں، اوپر نیچے نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ یہ جنت کا اوپر والا مقام ہے، یہ نیچے والا، یہ اس سے نیچے والا، یہ اس سے نیچے والا. سمجھیں؟ سٹیپ بائی سٹیپ. یعنی کہ جو نیچے درجے والا جنتی ہے وہ اوپر والے درجے والے جنتی کو دیکھ رہا ہوگا. جہنم تو اوپر نیچے ہے نا، لیکن جنت ایسے ہے، یعنی کہ نیچے والی سیڑھیاں جیسے ہوتی ہیں. شالامار باغ کوئی گیا ہے؟ وہ شالامار باغ میں بھی ایسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سٹیپ بنائے ہوئے ہیں. مجھے پہلے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیسے ہوگا. میں ایک بار وہ باغ میں گیا تو وہاں میں نے وہ دیکھے، میں نے کہا اچھا یہ انداز ہوگا جنت کا بھی وہاں. سبحان اللہ. تو ایسے درجے ہوں گے، اور وہ جو درجات والے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. فرمایا جنت الفردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اور اس جنت الفردوس سے 4 نہریں نکل رہی ہیں. کون سی نہریں بتاؤں؟ ہولی بولتے ہو کہتے رہن جو آقا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں. وہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ رب کا قرآن بولا، فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن. پہلی نہر پاک اور صاف پانی کی نہر ہے، فرمایا وہ بھی جنت الفردوس سے نکل رہی ہے. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں سے ہوتی ہوئی یہ نہر آ رہی ہے. من ماء غیر آسن، پاک اور صاف پانی کی نہر. دوسری نہر فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. اللہ کریم نے فرمایا دوسری نہر پاک اور صاف خالص دودھ کی نہر ہے. دودھ کی نہریں آ رہی ہیں. دنیا میں پانی صاف میسر نہیں ہے، دودھ بھی تسی والی بول رہے تو لب جاتا ہوئے گا، میں نے تو کوئی نہیں لبتا کتنے. دودھ بھی نہیں ملتا. فرمایا کوئی بات نہیں میرے بندے، جنت دی نہر میں گجرانو دیتی ہی نہیں. جنت دی نہر نہیں گجرانو دیتی، مطلب ہوتے ہی وہ پانی پا چھڑ دے، وہ میرے پاس ہے. انہار من لبن لم یتغیر طعمہ. دوسری نہر دودھ کی نہر ہے. وانہار من خمر لذت للشاربین. تیسری نہر شراباً طہورا کی نہر ہے. وانہار من عسل مصفا. چوتھی نہر شہد کی نہر ہے. دنیا میں شہد ملتا ہے خالص کسی کو؟ نہیں بولے. ملتا ہے؟ نہیں ملتا. کوئی بات نہیں، جنت میں مل جائے گا انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے تو وہاں میسر ہوگا. ہمیں 4 نہریں ہیں پاک اور صاف پانی کی. دوسری نہر دودھ کی، تیسری نہر شراباً طہورا کی، چوتھی نہر پاک اور صاف شہد خالص شہد کی ہے. فرمایا وہ نکل رہی ہے. 7 جنت والوں کو نہریں مل رہی ہے. میں جب یہ حدیث پڑھی تھی نا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ 4 نہریں تو پہلی جنت سے نکل رہی ہیں، تو جو نیچے والی جنتیں ہیں ان کو کیسے ملیں گی؟ کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ جنت ایسے ہوگی اوپر نیچے. تو جب وہ کلیئر ہوا نا کہ جنت تو ایسے ایسے ہے، میں نے کہا اب تو پھر آ ہی جائیں گی نا، اوپر سے نیچے نہریں تو آ ہی جائیں گی انشاءاللہ. دعا کرتا ہوں اللہ وہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے. جنت الفردوس بھی دے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی دے. آخری حدیث سنیں. جنتی جنت میں ہوں گے اور ہر جمعے والے دن میں اللہ کا دیدار ہوگا. جس کو چاہیے وہ پھر بولے. جب پہلی بار ہوگا نا، پہلی بار، تو اللہ اپنے جنتیوں سے کہے گا میرے بندو جتنے میں نے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے. جنتی کہیں گے انشاءاللہ. ہم کہیں گے، بولو انشاءاللہ. ہم کہیں گے اللہ تو نے جتنے وعدے کیے تھے نا سب پورے ہو گئے، کوئی نہیں رہ گیا. اللہ کہے گا نہیں، ایک نعمت رہ گئی ہے جو ابھی تک ملی نہیں.
ہم کہیں گے اللہ وہ کون سی نعمت جو ابھی تک ملی نہیں، وہ کون سی ہے جو رہ گئی؟ اللہ کہے گا وہ ایسی نعمت ہے جب ملے گی ساری بھول جاؤ گے۔ ہم کہیں گے اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو ابھی تک ملی نہیں ہے، جس کے ملنے پر ساری نعمتیں بھول جائیں گی، اللہ وہ نعمت عطا فرما۔ اللہ سارے پردے ہٹا کر کے اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ ہم اللہ کو دیکھتے رہ جائیں گے، حدیث سے دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے، کئی ہزار سال اللہ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات نے فرمایا جنت میں جمعہ بازار لگے گا، جمعہ بازار سجا ہوگا۔ جنتی جنت میں جمعے والے دن جمعہ بازار میں جائیں گے، وہاں تیز آندھی چلے گی، تیز ہوا چلے گی، گردآلود ہوا ہوگی۔ جنتی سمجھیں گے کہ گرد کے ساتھ ہمارے چہرے گندے ہو گئے ہیں، ہمارے چہرے میلے ہو گئے ہیں، یہ جلدی سے واپس آئیں گے کہ نہا دھو کر کے صاف ستھرے ہو جائیں۔ لیکن جنت میں تو گرد ہے نہیں، جنت میں تو بدصورتی ہے ہی نہیں۔ جب یہ واپس آئیں گے، گھروں میں آئیں گے، ان کی حوریں کہیں گی، ان کی بیویاں کہیں گی اللہ کے بندے تمہیں کیا ہوا، تم پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو، اور زیادہ حسین ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث سننے وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ حضور جو نیک عورت ہوگی وہ بھی جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا بالکل جائے گی۔ فرمایا اس کو خامد کون سا ملے گا؟ فرمایا اگر اس کا خامد دنیا میں نیک ہوگا تو اس کو وہ